السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس سے پہلے ہم باب الولی والکف کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد آج سے ہمیں باب المہر کا بیان آغاز کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ مہر کہتے ہیں کہ خاوند کی جانب سے جو عورت کے بزا سے استفادہ کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، منفعت حاصل کرنے کے لیے عورت کے بزا سے جو عوض دیا جاتا ہے، جو معاوضہ دیا جاتا ہے، اسی کو مہر کہتے ہیں۔ مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے۔ یہی حدیثوں اور روایتوں سے ثابت ہے، 10 درہم کی اقل مقدار 10 درہم ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو بھی چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ چیز مہر ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے 10 درہم سے زیادہ ہو، 10 درہم ہو یا 10 درہم سے کم ہو، تو بھی وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ ان کے ہاں مال ہونا بھی شرط نہیں ہے، ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو جو بھی چیز، وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ تو ان کے ہاں تعلیم قرآن وغیرہ بھی مہر بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مال ہونا چاہیے مہر بننے کے لیے، ضروری کہ وہ مال ہو یا مال کے حکم میں ہو، ٹھیک ہے، تبھی وہ چیز مہر بن سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا اولاً کی اقل مقدار 10 درہم ہے۔ تو 10 درہم کو اس زمانے کے اعتبار سے کیسے سمجھیں گے؟ تو ہمارے ہاں گرام چلتا ہے، تولہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم 10 درہم کو گرام میں کنورٹ کریں تو 30 گرام 618 ملی گرام ہوتا ہے۔ 10 درہم 30 گرام 618 ملی گرام ہوتا ہے۔ اب جو ریٹ ہو 30 گرام 618 ملی گرام چاندی کی قیمت جو ہوگی وہی اقل مقدار ہے مہر کی۔ تو یہ تو اقل مقدار ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر دینا چاہیے، اس میں عورتوں کا فائدہ ہے اور ہوتا بھی ہے، رواج اب چل چکا ہے، زیادہ سے زیادہ ہی مہر باندھا جاتا ہے۔ تو مہر کی چند صورتیں نکلتی ہیں، اس کو میں اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ بآسانی آپ سمجھیں گے۔ کہ اگر پہلے سے مہر متعین تھا، نکاح سے پہلے مہر متعین ہو گیا تھا، پھر نکاح ہوا، اس کے بعد اگر وطی بھی ہو گئی یا ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، یا وطی نہیں ہوئی تھی یا صرف خلوت صحیحہ پا لی گئی، تو جو مہر متعین ہوا تھا وہ پورا کا پورا مہر دینا ہوگا۔ اور اگر مہر متعین ہوا تھا مگر خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، وطی نہیں ہوئی، کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا، اور پھر طلاق ہو گئی، تو نصف مہر دینا ہوگا، جو متعین ہوتا اس کا آدھا دینا ہوگا۔ اور اگر مہر متعین نہیں تھا، پھر خلوت صحیحہ یا وطی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو متعا دینا واجب ہوگا۔ اور اگر مہر متعین نہیں تھا لیکن وطی ہو گئی یا خلوت صحیحہ پا لی گئی، تو پھر اگر طلاق ہوتی ہے یا مہر دینا ہوگا تو مہر مثل دینا ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی جانتے چلیں کہ اگر کوئی شخص مہر کے ذکر کے بغیر، اس کی تعین یا اس کو متعین کیے یا اس کی ذکر کے بغیر نکاح کرتا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اب اسے یہی ہے کہ مہر مثل دینا ہوگا، یا نفی کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ مہر نہیں دوں گا، یا نکاح کرتا ہے مال غیر متقویم پر، یعنی جیسے شراب، خنزیر، ان ساری چیزوں پر اگر نکاح کرتا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا، مگر اسے مہر مثل دینا ہوگا۔ یا پھر ایسی چیز کو متعین کرتا ہے جس کے جنس کو ہی نہیں بیان کیا، کہہ دیا کپڑے پر نکاح کیا۔ اب کپڑا بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس کی جنس ہی متعین نہیں کیا، کون سا کپڑا کیسا کپڑا، یا جانور کون جانور کیسا جانور، کچھ بتایا ہی نہیں، جنس ہی نہیں بیان کیا، ہاں کہ کون سا جانور، اس کی جنس کو ہی واضح نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں بھی مہر مثل دینا ہوگا۔ یا پھر تعلیم قرآن پر نکاح کیا، یا شوہر، آزاد شوہر 1 سال تک عورت کی خدمت کرے گا، اس پر نکاح کیا تو بھی مہر مثل دینا ہوگا۔ یا پھر نکاح شغار کر لیا، مثلا ایسا کیا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح یا تو اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرا دے، میں اپنی بہن کا نکاح تجھ سے کرا دوں گا، تو اس طرح سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا کرنا گناہ ہے، یہ طریقہ اپنانا، نکاح شغار کرنا، لیکن نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل دینا ہوگا۔ باب المہر،
اقلہ عشرۃ دراہم، تو مہر کی اقل مقدار کیا ہے؟ 10 درہم ہے۔ درہم کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ واما عند الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ کل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو بھی چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر بھی بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ سواء کان عشرۃ دراہم او اقل منها او ما فوقها، چاہے وہ 10 درہم ہو یا 10 درہم سے کم ہو، او ما فوقها یا 10 درہم سے زیادہ ہو، کچھ بھی ہو چلے گا، ہاں بس ثمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہوا۔ اور دیکھیے وتجب ہی ان سما دونہا، تو اقل مقدار کیا ہے؟ 10 درہم ہے، اور یہی واجب ہوگی، یعنی 10 درہم ہی واجب ہے۔ اگر اس سے کم کو متعین کیا، یعنی اگر مہر 10 درہم سے کم مقرر کیا تو بھی 10 درہم دینا پڑے گا۔ وَإِن سَمَّا غَيْرَهَا، اور اگر 10 درہم سے کم کے علاوہ بادھا، یعنی 10 درہم سے زیادہ بادھا وغیرہ وغیرہ، تو وہی دینا ہوگا جتنا متعین کیا، مطلب 15 درہم بادھا تو 15 درہم دینا ہوگا۔ اَيْ غَيْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمْ، یعنی 10 دراہم سے کم کے علاوہ، تو یعنی کم کے علاوہ کیا ہوا؟ 10 درہم بادھا یا اس سے زیادہ بادھا، تو جتنا مہر بادھا اتنا ہی دینا ہوگا۔ وَهُوَ إِمَّا الْعَشْرَةُ أَوْ مَا فَوْقَهَا، تو 10 درہم سے کم کے علاوہ کیا ہوگا؟ یا تو 10 درہم ہوگا یا تو 10 درہم سے زیادہ ہوگا۔ فَالْمُسَمَّى عِنْدَ الْوَطِئِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، تو جو مہر متعین کیا گیا ہے، تو اگر وطی پا لی گئی یا ان میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو وہی متعین کیا ہوا مہر دیا جائے گا۔ وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطِئٍ وَخَلْوَةٍ صَحَّتْ، اور اس کا نصف دیا جائے گا، یعنی جو مہر متعین کیا گیا ہے اس کا نصف دیا جائے گا اگر طلاق ہو جائے وطی سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے، تو جو مہر متعین ہوا اس کا نصف دیا جائے گا۔ ای الخلوت الصحیحہ وسیجیء تفسیرها، اور اس کی تفسیر وضاحت ان قریب آئے گی۔ تو خلوت صحیحہ کا بیان آنے والا ہے، لیکن اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ایسی جگہ پر جمع ہو جانا جہاں پر وطی سے کوئی چیز مانع نہ ہو، اب مانع حسی بھی نہ ہو، مانع شرعی یا مانع طبعی کوئی چیز نہ پائی جائے، تو پھر وہاں پر دونوں کا جمع ہو جانا اسی کو خلوت صحیحہ کہیں گے۔ اب مانع حسی جیسے وہ بیمار ہے، شوہر بیمار ہے مثلا، تو پھر اس کی طبیعت نہیں چاہے گی کہ وہ وطی کر ہی نہیں پائے گا، بیمار ہے تو مانع حسی۔ پھر مانع شرعی جیسے اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے ایسے وقت میں شوہر گیا، یا پھر حیض و نفاس کی حالت میں ہے یا روزے سے ہے ایسے وقت میں گیا، تو شرعی رکاوٹ ہے یہاں پر، شرعی رکاوٹ کی وجہ سے وہاں پر وہ وطی کر نہیں سکتا ہے، لہذا وہاں دونوں کا جمع ہو جانا یہ خلوت صحیحہ کا حکم نہیں دیا جائے گا اسے۔ اور پھر ایسے معنی طبعی ہے جیسے کہ وہاں پر تیسرا کوئی جمع ہو، تیسرا کوئی موجود ہو، تو کسی کے رہتے ہوئے کوئی کسی سے وطی نہیں کرتا ہے، لہذا معنی طبعی بھی پایا جائے تو بھی خلوت صحیحہ کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں اور پھر مرد اور عورت ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور یہ تینوں رکاوٹیں نہ ہوں، تو پھر ان دونوں کا جمع ہونا خلوت صحیحہ پا لیا جائے گا، اور خلوت صحیحہ وطی کے حکم میں ہے۔ تو چلو ہم نے اس کو بیان کر دیا، حالانکہ اس کا بیان آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو ایک اشکال اور اعتراض کو یہاں پر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو متن کی عبارت ہے اس میں ہے نصف مہر کب دیا جائے گا، کہ وطی سے پہلے طلاق ہوئی ہو یا خلوت صحیحہ سے پہلے۔ تو کہہ رہے ہیں جب خلوت صحیحہ وطی کے حکم میں ہے تو یہی کہہ دینا کافی تھا کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف مہر دینا ہوگا، اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف مہر دینا پڑے گا، تو وطی سے پہلے طلاق ہو جائے تو بدرجہ اولا نصف مہر دینا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں خلوت صحیحہ میں وطی کی بات بھی آ جا رہی ہے، وطی بھی اس میں پائی جا رہی ہے، تو پھر الگ سے وطی ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطِئٍ وَخَلْوَةٍ صَحَّتْ، تو صرف کہہ دیا جاتا خلوت صحیحہ، وطی کا ذکر نہ کیا جاتا۔ تو وہی بتا رہے ہیں، اس کا جواب دیں گے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلوت صحیحہ نہ پائی جائے اور وطی پا لی جائے۔ مثلا اگر عورت روزے سے ہے تو مرد روزے سے دونوں جمع ہو گئے تو پھر خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، اس لیے کہ معنی شرعی پائی جا رہی یہاں پر۔
معنی شرعی یعنی روزہ کی وجہ سے ان دونوں کا جمع ہونا خلوت صحیحہ کا حکم نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر وطی کر بیٹھے تو وطی پا لی گئی لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، تو اس لیے دونوں کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ وہی دیکھیے فَإِن قُلْتَ لِمَا لَمْ يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ قَبْلَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيَّةِ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ، تو اگر تم کہو، اعتراض کرو کہ کیوں ماتن نے اپنے قول قبل خلوۃ صحت پر اکتفا نہیں کیا، اس لیے کہ جب وہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہو تو وطی سے پہلے بھی ہوگا، اس لیے جب کہہ دیا کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوئی ہو تو جائز سی بات ہے جب وطی پائی جائے گی تو پہلے خلوت ہی پائی جائے گی نا، تب تو وطی پائی جائے گی۔ اگر یہی صرف کہہ دیا جاتا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوئی ہو تو جائز سی بات وطی سے پہلے طلاق ہونا پا لیا جائے گا، اس لیے کہ پہلے خلوت ہی پائی جائے گی پھر وطی پائی جائے گی، تو پھر دونوں کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ قَبْلَ خَلْوَةِ صَحِيَّةِ، کہ ممکن ہے کہ کبھی خلوت صحیحہ سے پہلے ہو، یعنی طلاق قبل خلوت صحیحہ سے پہلے ہو، وَلَا يَكُونُ قَبْلَ الْوَطْءِ، اور طلاق وطی سے پہلے نہ ہو، یعنی وطی کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے ہو جائے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے بھی ان یطیع وطیع بلا خلوت صحیحہ، بئی طور کی وہ وطی کر بیٹھے بغیر خلوت صحیحہ کے، نحو ان وطیع مع وجود المانع شرعی کصوم رمضان و نحوی، یعنی کہ اگر وہ وطی کیا مانع شرعی کے پائے جانے کے ساتھ، جیسے رمضان کا روزہ رکھا ہے تو مرد یا عورت میں سے کوئی رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر اس حالت میں دونوں جمع ہوں گے تو خلوت صحیحہ نہیں پائی جائے گی، لیکن وطی پا لی گئی پھر طلاق دے دے تو دیکھو یہاں طلاق ہوئی ہے وطی کے بعد اور خلوت صحیحہ سے پہلے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو، تو وطی سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے، ممکن ہے کبھی خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو لیکن وطی کے بعد طلاق ہو، جیسا کہ ہم نے مثال سے واضح کیا۔ اور دیکھیے وصح نکاح بلا ذکر مہر ومع نفعه وبخمر وخنزیر وبهذا الدن من الخل فإذا هو خمر وبهذا العبد فهو حر، تو نکاح صحیح ہوگا بغیر مہر کے ذکر کیے ہوئے، اگر نکاح کرتا ہے اور مہر کا ذکر نہیں کیا تو بھی نکاح صحیح ہوگا، ومع نفعی، اور یہ اگر نفی کر دیا کہ مہر نہیں دوں گا تو بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، وہ بھی خمر، یا خمر کے بدلے میں نکاح کرتا ہے، مہر کو خمر مقرر کرتا ہے، شراب مقرر کرتا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور خنزیر یا خنزیر کو مہر زد کرتا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا، بہذا الدن، یا اشارہ کیا یہ سرکہ کا جو مٹکا ہے اس کے بدلے نکاح کرتا ہوں، فإذا هو خمر، لیکن وہ کیا نکلا؟ شراب، تو پتہ چلا شراب ہی کے بدلے نکاح کر رہا ہے تو بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، بهذا العبد فهو حر، اور کہا اشارہ کیا اس غلام کے بدلے نکاح کرتا ہوں، لیکن وہ غلام کیا ہے؟ آزاد، تو آزاد کو مہر نہیں بنایا جا سکتا نا، تو بھی کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہو جائے گا، وہ بثوب وبدابۃ ولم یبین جنسہا، یا کپڑے کے بدلے نکاح کیا یا جانور کے بدلے، ایسے کپڑے اور ایسے جانور کے بدلے جس کے جنس ہی کو بیان نہیں کیا تو بھی کرے نکاح صحیح ہو جائے گا، بتعلیم القرآن، یا قرآن کی تعلیم پر نکاح کیا کہ یہ جو مرد ہے یہ جا کے اپنی عورت کو تعلیم دے گا 1 سال تک یا کچھ دن تک متعین ہوا تو بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، حالانکہ تعلیم قرآن مال نہیں ہے، وہ بخدمت زوج الحر لہا سنتن، یا آزاد شوہر کی خدمت کرنا، یعنی عورت کی خدمت کرے گا، یا آزاد شوہر اپنی عورت کی 1 سال تک خدمت کرے گا، اس کو مہر بنایا تو بھی کہہ رہے نکاح صحیح ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُرِّ، اور حر کے ساتھ مقید کیا، یعنی آزاد شوہر کی خدمت ہو، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا تَجِبُ الْخِدْمَةُ، تو اس لیے کہ اگر غلام ہو، غلام نکاح کرے اس بات پر کہ وہ سال بھر اپنی عورت کی خدمت کرے گا تو تجب الخدمہ، وفی تزویج بنته او اخته منه علی تزویج بنته او اخته منه معاوضۃ بالعقدین، پھر نکاح شغار والی صورت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کرنا اس سے، یعنی فلاں سے، کس بات پر؟ علی تزویج بنته او اخته منه، اس شرط پر، اس بات پر کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرائے گا یا اپنی بہن کا نکاح اس سے کرائے گا، اس کی بہن سے نکاح کرے گا، اپنی بہن کا نکاح اس سے کرائے گا، معاوضۃ بالعقدین، اور یہی کیا ہے؟ معاوضہ بنا دیا جائے گا، 2 عقدوں کو معاوضہ بنا دیا جائے گا، یعنی میں تیری بیٹی سے نکاح کروں گا تو میری بیٹی سے نکاح کر لے، یہی معاوضہ ہو جائے گا، تو اسی کو مہر قرار دیا جائے گا۔
ایسا نکاح فی صورت تزویج بنتہ منہ، تو بھی نکاح صحیح ہوگا، یعنی اپنی بیٹی کا نکاح کرانے اس سے کرا دینے کی صورت میں۔ پھر کہہ رہے ہیں معاوضتاً، جو متن کی عبارت میں ہے لفظ وہ کیا ہے، اس کی کا نحوی ترکیب بتا رہے ہیں۔ وقوله معاوضتاً يمكن ان يكون تمیزا او حالا عن التزویج، تو ممکن ہے کہ یہ معاوضتاً تمیز ہو یا حال ہو کس سے، تزویج سے۔ ای حال کون التزویج تعویداً، یعنی کہ تزویج اس حال پر ہو کہ لہذا العقد بذلک العقد، کہ یہ معاوضہ ہو جائے اس عقد کے لیے، اس عقد کا، یعنی یہ عقد اس عقد کا معاوضہ قرار پا جائے، ولذلک العقد بہذا، اور وہ عقد اس عقد کا معاوضہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرائے گا، میں اپنی بہن کا نکاح اس سے کراؤں گا، یہ ہمارا نکاح کرا دینا بہن کا اس سے، یہ معاوضہ ہو جائے گا اس کا، جو وہ اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرا رہا ہے، تو ایک دوسرے کا بدل ہو جائے گا، معاوضہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوپر جو صورتیں اتنی مذکور ہوئی ہے، تمام صورتوں میں پھر یہ نکاح شغار کو شامل کرتے ہوئے تمام صورتوں میں نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن پھر مہر کیا دیا جائے گا، تو کہہ رہے ہیں وَلَزِمَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْجَمِيعِ، تو تمام صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا، عند وطئ او موت، جو ہی وطی پا لی جائے یا ان میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو مہر مثل لازم ہوگا۔ اکتفا بذکر الوطی ولم یذکر الخلوہ، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے وطی کے ذکر پر اکتفا کیا اور یہاں پر خلوت صحیحہ کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ خلوت صحیحہ بھی وطی کے حکم میں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ذکر کیا، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لِأَنَّهُ أَرَادَ الْوَطِيَ حَقِيقَةً أَوْ دَلَالَةً، اس لیے کہ انہوں نے وطی سے مراد لیا ہے، وہ چاہے حقیقتاً ہو یا دلالتاً ہو، یعنی وطی سے معنی عام مراد لیا ہے۔ اب حقیقتاً اور دلالتاً دونوں طرح کی وطی آ جائیں گی، وطی حقیقتاً جانتے ہی، دلالتاً یعنی خلوت صحیحہ بھی دلالتاً وطی کے حکم میں ہے، وطی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ خلوت صحیحہ داعیہ ہے یا مفضی الی الوطی ہے، تو دلالتاً وطی میں اس کا معنی پا لیا گیا۔ ففی الخلوۃ دلالۃ الوطی اقامۃ للداعی مقام المدعو، ففی الخلوۃ دلالۃ الوطی، یعنی خلوت میں وطی کی دلالت نہیں، دلالتاً وطی کا معنی پا لیا گیا، اقامۃ للداعی مقام المدعو، تو یہاں پر داعی کو مدعو یعنی سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا۔ وقولہ او موت، اور موت سے کیا مراد ہے، ای موت الزوج او الزوجہ، تو چاہے شوہر کی موت ہو یا بیوی کی موت ہو، کوئی بھی انتقال کر جائے تو پھر وہ مہر لازم ہو جائے گا، مہر مثل لازم ہوگا۔ وعبارت المختصر، تو مختصر الوقایہ کی عبارت کیسی ہو بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اس میں شارٹ کٹ ہے، وصح النکاح بلا ذکر مہر ومع نفیہ وبشیء غیر مال متقوم، تو نکاح صحیح ہے بغیر مہر کے ذکر کے ہوئے یا اس کی نفی کے ساتھ، یا کوئی ایسی شے ہے جو غیر مال متقوم ہو، غیر مال متقوم کی وضاحت جیسے انہوں نے کی ہے شراب یا خنزیر وغیرہ، تو یہ غیر مال متقوم ہے۔ وہ مجہول جنس ہو، یا اس کا جنس مجہول ہو، جس کی وضاحت صاحب شرح الوقایہ نے اس طرح کی ہے، یعنی کپڑے پر نکاح کر لیا یا جانور پر نکاح کر لیا اور اس کا جنس متعین نہیں کیا، تو وہ مجہول جنس ہوا۔ ویجب مہر المثل کما مر، تو مہر مثل واجب ہوگا جیسا کہ بیان ہو چکا، گزر چکا۔ او صفت ہو، یا اس کی صفت مجہول ہو، یعنی یہ تو بتا دیا کون سا کپڑا ہے، لیکن ہائی کوالٹی والا کہ لو کوالٹی والا یا میڈیم کوالٹی والا یہ نہیں بتایا، صرف بتا دیا یہ کپڑا ہے، فلاں کپڑا ہے، یا جانور کا نام لے لیا یہ جانور، لیکن جانور جیسے بکری کہا تو بکری میں ہائی فائی والا یا ادنا یا پھر میڈیم، یہ وضاحت نہیں کی، صفت نہیں بیان کیا، تو کہنا اگر صفت نہیں بیان کیا فالوسط، تو اس میں جو میڈیم کوالٹی کا ہے وہ مہر میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جنس ہی نہیں بیان کیا تو مہر مثل دیا جائے گا، اور اگر جنس بیان کیا مگر صفت نہیں بیان کیا تو پھر درمیانی والا دیا جائے گا۔ فالوسط او قیمت ہو، تو وسط دیا جائے گا یا اس کی قیمت دی جائے گی۔ ایسا حل نکاح بمجہول صفت ہو، تو نکاح صحیح ہو جائے گا کہ اگر ایسی چیز کو مہر بنایا جس کی صفت مجہول ہو، فیجب الوسط او قیمت ہو، تو ایسی صورت میں وسط یا قیمت واجب ہوگی۔